ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. میرے پیارے احمدی بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار آپ کی خدمت میں آج ایک عرصہ کے بعد حاضر خدمت ہے. چند ذاتی وجوہات کی بنا پر میں آپ کے ساتھ باقاعدہ تعلق نہ رکھ سکا. انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ آئندہ یہ تعلق اسی طرح ہی برقرار رہے اور گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ لے کے حاضر ہوتا رہوں. آپ کی خدمت میں آج میں اپنے ایک دیرینہ دوست جناب رفیق احمد اختر صاحب کو پیش کر رہا ہوں. یہ ہمارے نہایت ہی قریبی مشفق دوست ہیں. یہ ٹورانٹو میں ہوتے ہیں، کینیڈا ٹورانٹو میں ہوتے ہیں. رفیق احمد اختر صاحب ڈاکٹر محمد رمضان صاحب مرحوم کے بیٹے ہیں. ڈاکٹر صاحب لوگوں میں ایک نیک انسان اور کوٹ ان کوٹ مخلص احمدی کی حیثیت سے معروف تھے. رفیق احمد صاحب نے ربوہ میں تعلیم حاصل کی اور پھر ان کی ایک ہمشیرہ کی شادی ڈاکٹر مرزا یعقوب بیگ صاحب کے خاندان کے قادیانی گروپ میں شامل ہونے والے واحد فرد مرزا اعظم بیگ کے بیٹے سے ہوئی. مرزا صاحب کی بڑی بیٹی مرحومہ مبارکہ بیگم مرزا طاہر احمد کے سگے خالہ زاد بھائی عبداللہ شاہ کی اہلیہ تھیں. ربوہ میں ذاتی مشاہدات اور مندرجہ بالا رشتہ کی بنا پر رفیق صاحب کو مرزا محمود کے خاندان کی ان اندرونی باتوں کا علم ہوا جن سے ایک عام احمدی آگاہ نہیں ہوا کرتا. ان کا کہنا ہے کہ انہیں مسلمانوں اور احمدیوں کے اعتقادی اختلافات سے کوئی غرض نہیں، کوئی سروکار نہیں. مرزا محمود احمد کے خاندان اور ان کے ضعیف الاعتقاد اور شخصیت پرست مریدوں کی گھراؤنی اخلاقی بے رویوں کی وجہ سے انہوں نے احمدیت سے کنارہ کشی کی، یعنی سلسلہ مسیح موعود علیہ السلام سے بھی کنارہ کشی کی. وہ فرماتے ہیں کہ جب دودھ میں بکری کی مینگنی یا اس کا پیشاب کا ایک قطرہ پڑ جائے تو وہ دودھ پینے کے قابل نہیں ہوتا، اس کو نالی میں پھینکنا ہی ہوتا ہے. رفیق احمد صاحب ملازمت اور سیاحت کے ذریعہ 150 کے قریب ملکوں میں جا چکے ہیں. ان کا کیریئر یورپ اور سینٹرل امریکہ اور پورٹو ریکو وغیرہ میں امریکہ کی ان پبلشنگ کمپنیوں کے ساتھ رہا جو امریکہ سے باہر امریکن فوجیوں سے بزنس کرواتی تھی یا بزنس کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کینیڈا میں ہر طرح کی کم اجرت کی نوکریاں کی، لیکن ان کا نہ کوئی مارگیج نہ کسی قسم کا قرضہ تھا. انہوں نے ان کی آمدنی میں جو برکت تھی، اس برکت سے انہوں نے سب بچوں کو اچھی یونیورسٹی میں تعلیم دلوائی اور اعلیٰ گریڈز کے ساتھ انہوں نے تعلیم مکمل کی. اب ریٹائرمنٹ میں اخباروں اور رسالوں میں مضامین اور کالم لکھتے ہیں. ان کے کالم اکثر اردو پوسٹ کینیڈا جو کہ مسیساگا سے پبلش ہوتا ہے اس میں آتے ہیں. وہ اپنی تیار شدہ تحریروں کو پڑھ کر آپ سے مخاطب ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ تنہائی میں تو ٹوٹے پھوٹے مضامین لکھ لیتے ہیں لیکن وہ مقرر نہیں ہیں، اور ان کا مقصد تو سامعین تک اپنے تاثرات پہنچانا ہے تاکہ آپ کو فی البدی مقرر ثابت نہ کہ اپنے آپ کو فی البدی مقرر ثابت کرنا ہو. میں اس وقت جناب رفیق احمد اختر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. ساتھ ساتھ میں ان کا تہہ دل سے مشکور بھی ہوں
کہ وہ اتنی دور سے ٹورانٹو سے ہمارے پاس ٹیکسس میں آئے، سفر کی تکالیف برداشت کر کے، اور انہوں نے ہماری ایک حقیر دعوت کو قبول کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس کار خیر میں برکت ڈالے، اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کا، بیوی بچوں کا حامی و ناصر ہو، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ